आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस छोटी सी वीडियो में कई अहम खबरें मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से जो गज़ा पर जंग थोपी गई है उसको लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बताऊंगा किस तरीके से रशियन मशीनरी के ज़रिए हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ी है और कितना बड़ा हथियारों का ज़ख़ीरा उस तक पहुँच गया है। ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से एक लेबनानी लड़की ने इजरायली फ़ौज की पोल खोल कर रख दी, उन्हें आईना दिखा कर रख दिया। और आपको ये भी बताऊंगा कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने कल जुम्मे के लिए क्या ऐलान किया है, न सिर्फ आसपास के मुस्लिम देशों से, पूरे अरब वर्ल्ड से, इवन पाकिस्तान, इंडोनेशिया वगैरह से भी। साथ ही एक पश्चिमी देश ने इजराइल के साथ नाता खत्म कर लिया है, हर तरह का व्यापारिक रिश्ता बिल्कुल खत्म कर लिया है। अर्दगॉन की क्या खबर है, क्या है उनको लेकर, और अलक्सा में अर्दगॉन को लेकर क्या हुआ, ये इस छोटे से वीडियो में। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया को अगर अब तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक रशियन लॉन्चर है, मिसाइल लॉन्चर, और इसे कहते हैं रशियन में TOS मिसाइल लॉन्चर, समझे। और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है हिजबुल्लाह, लेबनान का हिजबुल्लाह, उसके पास ये रशियन में TOS मिसाइल लॉन्चर पहुंच चुका है। 1 मिनट में दर्जनों के हिसाब से मिसाइल, और छोटी मोटी रॉकेट नहीं, मिसाइल बूम, जो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत बड़ा जखीरा पहुंचा है हिजबुल्लाह के पास। असल में रिपोर्ट्स ये आई हैं कि हिजबुल्लाह के पास, या हिजबुल्लाह को, ये जो अक्टूबर से अब तक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, मैं इसे वॉर कभी कह दूं तो मुझे आप टोक भी दें, माजरत चाहूंगा। वॉर नहीं कहना चाहता, कॉन्फ्लिक्ट है ये। वॉर होती है दो तरफा, बराबर का सामान होता, देखते कौन इजराइल और कौन हमास। खैर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इसके बाद हिजबुल्लाह ने किया है, हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से अपने हथियारों के गोडाउन्स, भंडारों को भरा है। और ये रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के पास पिछले 6 महीनों में इतने हथियार पहुंचे हैं जितने 10 सालों में पहुंचने चाहिए थे। यानी 9.5 साल ज्यादा का सामान उसने महज 6 महीने में इकट्ठा कर लिया है। यानी हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी लिए बैठा है। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल से कहता है अपने नॉर्थ में जाकर किसी कॉन्फ्लिक्ट में मत उलझ जाना। हर तरफ हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और हर तरफ तुम गजा बना नहीं पाओगे, क्योंकि उधर जाओगे तो सीरिया और इराक से भी मार खाओगे। हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा साजो सामान है। अब तक उन्होंने जो रॉकेट्स निकाले हैं, मैं सोच रहा हूँ वो ट्रेलर दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका असली सामान बाकी है, क्या एक अगर फुल फ्लैश वॉर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच होती है तो एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ इजराइल और उनको अब तक पालने पोसने वाले अमेरिका का होगा, क्योंकि उनके जो मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हमास ने क्या कहा है उन तमाम ममालिक से जो अब तक या तो खामोश हैं, जिनके या तो हाथ बंधे हैं, या जो अब तक मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ हैं मोहम्मद दाइफ अबू खालिद। ये उनका बयान है जो कि एक वीडियो बयान है। ये एक शैडो की शक्ल में खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अपना फोटो नहीं दिखा सकते, उनका ऑडियो बयान है। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, अल्जीरिया और मगरबी रीजन यानी कि पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, मलेशिया में हैं और अरब में हैं, मुस्लिम उम्मा हैं, उन सब से हम अपील करते हैं, हम कहते हैं कि फौरन आप मार्च शुरू करिए, आप फौरन बढ़िए, और कल ही आज बढ़िए टुवर्ड्स पैलेस्टाइन। आप फलस्तीन के लिए अब निकल पड़िए, और बॉर्डर्स पर और ज्यादा पहरा होने से, और ज्यादा मतलब सख्ती होने से पहले आप निकलिए, क्योंकि ये आपकी ऑनर की बात है कि आपको अल-अक्सा मस्जिद को अब आज़ाद कराना है, उसे ज़ायनी शासन के गिरफ्त से, चंगुल से बाहर निकालना है। ये उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है अब कि कल जुम्मे को कुछ बड़ा हो सकता है अल-अक्सा में, बहुत बड़ा, क्योंकि रफा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा है इजराइल। रफा की भी खबर है, बताऊंगा। बेल्जियम वो देश है जिसने इजराइल के साथ रिश्ते खत्म कर लिए, कहा तुम्हारा सामान
نہیں چاہیے، اور وجہ جو دی ہے وہ بڑی خاص ہے. سوچے گا اتنا کھلا کوئی نہیں بولتا. بیلجیم is set to ban the purchase of products from Israeli settlements. بیلجیم پوری طریقے سے اب اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اسرائیلی رجیم سے، اسرائیلی جو قبضے والے علاقے ہیں، جو وہاں پر ایک آکوپیشن حکومت چلتی ہے، ان کے بنائے ہوئے کسی بھی پروڈکٹ کو نہ خریدے. برسل سٹی کاؤنسل جو ہے وہاں کی، بیلجیم کی، انہوں نے ایک موشن پاس کیا ہے، پبلک پروکیورمنٹ آف گڈس فرام اسرائیلی سیٹلمنٹس بلٹ illegally on stolen Palestinian lands in ویسٹ بینک. جو زمینیں چرائی گئی ہیں، قبضہ کی گئی ہیں فلسطینیوں کی، ان پر بنے ہوئے کسی بھی پروڈکٹ کو بیلجیم اب قبول نہیں کرے گا، ایسا پلان بن چکا ہے. سوچئے کوئی کہتا ہے کہ فلسطینیوں کی زمین پر بننے والے پروڈکٹس ہم نہیں خریدیں گے، جو فلسطینیوں کی زمین قبضائی ہے آکوپیشن نے، اس پر بننے والے پروڈکٹس. یہ ایک بڑی چیز ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا. اب وہ لڑکی دیکھ لیجیے، خوبصورت سی لڑکی ہے، اور یہ لیبنیز لڑکی ہے، اور اسرائیلی ایئر فورس نے بتا رہے ہیں کہ اس پر جو ہے حملہ کیا. اسرائیلی ایئر فورس وہاں پر سے یا تو پلین یا کچھ ان کا فائٹر پلین گزر رہا تھا، انہوں نے تاڑ سے ایک گولی چلائی، اور یہ لڑکی جو ہے ایک دم ڈرتی، لیکن اس کا جذبہ دیکھیے، یہ ہنسنے لگتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس اسرائیلی فوج کی ضرورت کے مطابق کوئی اشارہ کرتی ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ جذبہ ہے. ان جذبوں سے کیسے لڑیں گے؟ ایک خبر یہ آئی ہے کہ رافع پر فل فلیش اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل، اور امریکہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ کہہ رہا ہو کہ رافع پر اٹیک نہ کرو. وہ یہ کہہ رہا بس سیویلین کیجولٹیز کم ہو، ہماری طرف سے آپ کو گرین سگنل ہے، اب جائیے اٹیک کریے. الجزیرہ اور چینل 12 کی، چینل 12 جو اسرائیل کا چینل ہے، اس کے حوالے سے میگاٹرون نے چھاپا ہے. دی وال اسٹریٹ جرنل میں بھی رپورٹ ہے کہ بھیا جو میٹنگ ہوئی ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوآف گیلنٹ اور سینئر یو ایس آفیشلز کے بیچ امریکہ میں، اس کا فوکس یہ نہیں تھا کہ رفح میں آپریشن کیسے روکا جائے. وہاں فوکس یہ تھا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ سیویلینز ڈیورنگ اٹس رول آؤٹ، کہ کیسے ناگرکوں کی رکشا کی جائے. جبکہ ان کا یہ کہنا ہے، دونوں کا حلف ایک ہے، کہ ہم حماس کی آخری بٹالین کو بھی ختم کر دیں گے رفح سے. اب یہ سوچئے کہ جہاں 15-16 لاکھ لوگ ہیں، وہاں بم گولی گرے، جہاں پر اس سے کم تعداد میں لوگ رہ رہے تھے، وہاں پر اسرائیلی حملے ہوئے، اندھے بیروں کی طرح ہوئے، 35,000 لوگ، 33,000 لوگ مار دیے. یہاں کس طرح کی گارنٹی لی جائے گی جب یہاں پر 5 گنا زیادہ آبادی رہ رہی ہے ہر علاقے میں؟ تو کیسے ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی؟ کون گارنٹی لے گا؟ نہیں، آپ بٹالین ختم کر دیجئے حماس کی. آپ کر رہے ہیں نا، 6 مہینے سے دیکھ لیا دنیا نے. یہ ہیں جارڈن کے مرد مجاہد، وہ ہزاروں لوگ جو غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے نکل پڑے. آپ ذرا موبائل کی فلیش لائٹس کو اگر کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن کم سے کم دیکھیے کہاں سے کہاں تک ہیں یہ فلیش لائٹس. 360 نہیں تو 180 ڈگری میں آپ کو دکھ جائیں گی. چوراہے پر یہ تمام لوگ پچھلے 4-5 دن سے اسرائیل کی جو ایمبیسی ہے جارڈن کی راجدھانی عمان میں، اسے گھیرنے نکلتے ہیں. وہ اپنی ملک کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو آپ کا رشتہ سفارتی تجارتی ختم کریے اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ وہ غزہ میں ہمارے مظلوم، ہمارے مجبور، ہمارے نہتے بہن بھائیوں کو مار رہا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. اچھا یار، جسے لگتا ہے میں تقریر کر رہا ہوں، پلیز آپ مت دیکھا کریں. ہر کسی کے بات کرنے کا، ویڈیو پریزنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ میرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. ہم نے نیوز چینلز میں بھی ایسے ہی کام کیا ہے. یوٹیوب ہمارے لیے نئی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے کام کرنے کا طریقہ سر وہی ہے. آپ لوگ شارٹس دیکھا کریں. یہ ایمبینس تھا، یہ شور تھا جو یہ سب کہہ رہے تھے جارڈن میں، ایٹ یور سروس او اقصی، کہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر ہیں مسجد الاقصی. اور یہ سارے لوگ جارڈن کی راجدھانی عمان میں اسرائیلی ایمبیسی کے پاس اکٹھا ہو رہے ہیں. کوشش ان کی یہی ہے کہ اس ایمبیسی کو یہاں سے بھگایا جائے اور ان کے ملک کے تعلقات ان سے توڑے جائیں. چلتے چلتے ریجب طیب ایردوغان کی بات، وہ آدمی جسے نر سمجھا گیا مادہ نکلا، کہا جاتا ہے یہی ہے. پونچھ اٹھی تو مادہ نکلا. اصل میں یہ پتا چلا ہے کہ جنوری سے سب سے زیادہ ہتھیار ترکی نے ہی دیے ہیں. ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ دیے ہوں،
لیکن ترکی نے بڑی ماترا میں گن پاؤڈر کیا دیا وہ میں بتاؤں. یہ آدمی ہیں جو یہاں مسجد الاقصی میں کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے ان کے جو ہے آپ کو وہ سنہرا گنبد دکھ رہا ہوگا. مسجد الاقصی یہ نہیں ہے, اس کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, یہ راک ڈوم آف راک ہے. خیر, بردر موسیٰ ہیں جو ایردوغان سے کہہ رہے ہیں وی لو جو ہم تم سے محبت کرتے تھے اور تمہارے پاس ساری بندوقیں ہیں, کمانڈر ہیں, تمہیں کس کا ڈر ہے؟ I wish we are thinking wrong but we don't see it. ہو سکتا ہے کہ ہم غلط سوچ رہے ہیں لیکن ہمیں تمہاری ہمت دکھائی نہیں دے رہی ہے. ایردوغان سے کہہ رہے ہیں. اور ہوا کیا ہے, ایردوغان جو ہے انہیں زائنسٹ کہا جا رہا ہے. گیٹ ٹرینڈنگ لوگ کہہ رہے ہیں. جیکسن انکل بہت بڑے ایک ٹی وی پر ہستی ہے امریکہ کی, انہوں نے بھی وہ فوٹو شیئر کیا ہے. دا ٹرکش اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ترکی کے آرمز جو ہیں اسرائیل کے 7 جنوری میں 2024 میں اس طریقے سے ہیں کہ گن پاؤڈر دیا ترکی نے اسرائیل کو. گن پاؤڈر مطلب یوں سمجھے کارتوس بننے میں کام آتا ہے, گولے بننے میں کام آتا ہے, وہ گن پاؤڈر دیا. اور ایکسپلوزیو سبسٹانسز دیے جو بلاسٹ ہوتے ہیں, فلیمیبل سبسٹانسز دیے جو جلتے ہیں, اور ایمونیشن دیے, ہتھیار دیے. اور باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اسرائیل قاتل ہے, یہ وار کرمنل ہے. ابے کیا ہے یہ؟ ہتھیار گولہ بارود تم دو اور باہر کھڑے ہو کر. آپ دھیان رکھیے کسی پر ایمان مت لایا کریے. میں اس قوم کے بھٹکاوے سے پریشان ہوں. 2 لوگ کھڑے ہو کر کسی بھی طرح کا ہندی نام ہو, اردو نام ہو, انگلش نام ہو, السلام علیکم کر لیں. وعلیکم السلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ارے یار یہ تو ہمارے رسول اللہ کی بات کرتا ہے. آپ لوگ ایمان لا کے سجدہ کر لیتے ہو. آپ سب کی پونچھ اٹھاؤ گے نا, یہ نارنگی مادائیں نکلیں گی. اپنی بات اپنے منہ سے ہی سننا سیکھیے.